تو میرا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں، الحمدللہ۔ دیکھیے، قرآن کی بات ہوئی، بغیر کسی اور بات کے ہم قرآن ہی کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے جب ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کال آئی تو نام پتہ چلا کہ الرحمن، الرحمن۔ تو میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ قرآن کریم کا اعجاز بھی دیکھیے کہ قرآن کریم اس لفظ کو جب استعمال کرتا ہے وہ کس مقام پر چلا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں لفظ اللہ بطور آیت پیش نہیں ہوا، پورے قرآن کریم۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم میں لفظ رحمان ایک آیت کے طور پر پیش ہوا ہے۔ اس کی خاصیت، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ رحمان کی صفت بطور آیت پیش ہوئی ہے قرآن کریم کے اندر۔ ہم نے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم اتنا دقیق ہے اور عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ ہماری اردو زبان جو ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر پاتی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو رحمان مہربان ہو گیا اور رحیم نہایت رحم کرنے والا، بات دونوں کی ایک ہی ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو لفظ موجود نہیں ہیں۔ ایک معنی کے لیے قرآن کریم نے دو لفظ استعمال نہیں کی۔ جب اس نے کہا کہ الرحمن تو بات کچھ اور ہے، جب اس نے کہا کہ الرحیم تو بات کچھ اور ہے۔ دیکھیے، رحمان کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو جان لیجیے کہ پورے قرآن کریم میں رحمان کا لفظ کسی پر رحم نہیں کرتا۔ اگر رحمان وہ رحم جو ہمارا اردو والا رحم ہے وہ کرنا شروع کر دے تو وہ صفت جو ہے وہ اپنے ثمرات سے محروم ہو جاتی ہے۔ الرحمن کہتے ہیں نگران کو، الرحمن کہتے ہیں نگران کو۔ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، وہاں کچھ بچوں کا پیپر ہو رہا ہے اور اس پیپر کے دوران ایک ایگزامینر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو ایگزامینر ہیں ان کے سامنے جو اسٹوڈنٹس پیپر دے رہے ہیں ان کو کسی پر رحم آ گیا، ہمارا اردو والا، تو وہ ایگزامینر کبھی بھی اپنے منصب کے اہل نہیں ہو سکتے اگر وہ کسی کو رحم کر کے اس پر اسے چیٹنگ کروا دیں۔ تو رحمان نگران ہے اور وہ ایگزامینر ایز اے نگران وہاں کام کر رہا ہے، وہ کسی پر رحم نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے عذاب کا لفظ رحمان کی صفت کے ساتھ آپ کو ملے گا قرآن کریم کے اندر، اور جب اللہ آپ کو نقصان، جب رحمان کی صفت آپ کو نقصان پہنچائے گی تو آپ کو کون بچائے گا، یہ بھی قرآن کریم کیا ہے۔ تو اگر ہم جب تک یہ نہیں جانیں گے کہ رحمان کی صفت کیا ہے، رحمان کا معنی کیا ہے، اس وقت تک ہم اس کے ثمرات سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے الرحمن نگران کو کہتے ہیں۔ ایک جج، کسی بھی ملک کا جج، وہ رحمان ہوتا ہے، وہ نگران ہوتا ہے، وہ مہربان نہیں ہوتا۔ اگر نگران مہربان ہو جائے تو پھر ایسے منطقے کا نام پاکستان ہو جاتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ دیکھیے جو جج ہے وہ رحمان ہے، وہ بلا تفریق فیصلہ کرے گا اپنے قانون کے مطابق، اپنے نظام کے تحت، یہ رحمان ہے، جج رحمان ہے۔ اگر اسی انسان کو آپ نے مہربانی کی طرف لے کر جانا ہے تو پھر صفت رحیم آپ کی مدد ہے۔ اب یہ صفت رحیم کو کہتے ہیں مہربان۔ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ نگران ہوتے ہیں، ایک جیلر جو ہے وہ رحیم کی صفت پر کام کرتا ہے، وہ مہربان ہوتا ہے، وہ اس انسان کی اصلاح کرتا ہے۔
وہ اس کی توبہ قبول کرنے میں اس کا معامل ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو نگران اور مہربان ہے، تو بات سمجھ آتی ہے۔ اور قرآن کریم دقیق ہے، قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ آپ رحمان کو سمجھیں۔ اگر ہمیں رحمان سمجھ آ جائے تو پاکستان کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ رحیم ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن اللہ رحمان ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ پہلے تو یہ ایک فرق آپ کو بتاتا چلوں۔ دوسرا، میرا اور ڈاکٹر سادات صاحب کا جو تعلق ہے، یہ تعلق بھی قرآن ہی کے سلسلے میں۔ قرآن کریم کی پہلی آیات جب قرآن کریم نازل ہوا تو اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو علق کا جو میننگ ہے وہ ہمارے ہاں ہے چونک، کہ وہ جو ماں کے باطن میں چونک ہے، اس چونک سے پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہم اس چونک کو جانتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علق ہے۔ تو یاد رکھیے وہ چونک جس چیز کے ساتھ معلق ہے اور وہ جو علاقہ ہے ان دونوں کے درمیان، وہ جو تعلق ہے، اسے قرآن کریم نے علق کہا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کیسے کسی مریض کو بیماری سے پہلے بچا لیا جائے۔ یاد رکھیے بیماری کی ابتدا یہ ہے کہ اگر آپ کسی پریشان یا بہت ہی اپسیٹ انسان کو دیکھتے ہیں تو قرآن کے قانون کے مطابق ایک بات یہ ہوگی کہ وہ انسان لا تعلق ہوگا۔ اس کی جیب جب آپ تلاشی لیں گے اس کی جیب کی تو اس میں لا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ الرحمن اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو انسانیت کی تخلیق جو ہے وہ تعلق کے اندر پنہا ہے۔ انسانیت کی تخلیق تعلق کے اندر پنہا ہے۔ میں اس ادارے کے لیے بہت دعا گو ہوں۔ ہم لوگ سعودیہ میں تقریباً میں 19 سال رہا، ہم لوگ وہاں کے جو میجر ہاسپٹلس تھے وہاں پر قرآن کریم کی آیات کو لے کر ہم نے بڑا کام کیا۔ ہم اس قابل تو نہیں تھے لیکن ایز اے سول تھراپسٹ یہ ہمارے یہاں تو اب یہ اصطلاح شروع ہوئی ہے۔ ہم لوگ تقریباً 2000-2003 کی بات ہم کر رہے ہیں، اس وقت سعودیہ میں پیشنٹس کے ساتھ جا کر ملنا اور ان لوگوں کے ساتھ سول تھراپی ان کے ساتھ بذریعہ قرآن جو ہے کی جائے۔ تو ہم اس ادارے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں ہمارے اپنے جو پلیٹ فارمس ہیں وہاں پر بھی ہم انشاءاللہ اس ادارے کی آواز کو پہنچائیں گے اور ایک خادم کی حیثیت سے آپ کے ادارے کے لیے کام کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے آخری بات میں تھوڑا سا وقت لے گیا، آخری بات میں آپ کے لیے کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ انعام کی، اور یہ اس ادارے کے لیے بھی تحفہ ہوگا۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، قرآن کریم کا ایک قانون دیکھیے، اگر پاکستان میں یہ قانون لاگو کر دیا جائے تو یقین کیجیے کہ پاکستان دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، منصب کا دار و مدار عمل پر ہے۔ عمل متعین کرے گا کہ کون سا انسان کس منصب کا اہل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اہلیت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو تسکین قرآن عطا فرمائے، آپ سب کے دلوں میں